اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ طلاق کے مسائل کی بات چل رہی ہے، اسی میں سے یہاں پر جو آخری مسئلہ بیان کیا ہے اس آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں اس بات سے مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب ان کے درمیان دستور کے مطابق راضی نامہ ہو جائے۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اور سنت کی نظر میں اصل یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق دینے پر مجبور ہو ہی جائے تو صاف اور صریح لفظوں میں ایک طلاق رجعی دے دے تاکہ عدت تک رجعت کا حق باقی رہے، ایسے الفاظ نہ بولے جن سے فوری طور پر یہ رشتہ، یہ تعلق منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور نہ 3 طلاقوں تک پہنچے کہ جس کے بعد آپس میں نکاح جدید بھی حرام ہو جائے۔ تو یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ مطلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کرنے سے بلا وجہ شرعی روکنا حرام ہے، نہیں روکنا چاہیے۔ اور اس آیت میں جس ناروا اور ظالمانہ سلوک سے منع کیا گیا ہے جو عام طور پر مطلقہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پہلا شوہر بھی عموماً اپنی مطلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا ہے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، اور بعض خاندانوں میں لڑکی کے جو اولیاء ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں، اور ان میں بعض اس طمع میں روکتے ہیں کہ اس کی شادی پر ہم کوئی رقم اپنے لیے حاصل کر لیں۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلقہ عورت پھر اپنے سابقہ شوہر سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے، مگر جو عورت کے سرپرست ہیں، اولیاء ہیں، اقربا ہیں، کو طلاق دینے کی وجہ سے ایک قسم کی اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، عداوت ہو جاتی ہے،
انہوں نے پہلے طلاق، اس نے پہلے طلاق دی تھی، اب دونوں کے راضی ہونے کے بعد بھی ان کے باہمی نکاح سے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آزاد عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی سے بلا عذر شرعی روکنا، چاہے پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا لڑکی کے اولیاء کی طرف سے ہو، یہ بڑا ظلم ہے۔ اس آیت میں اسی بات سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی تھوڑا سمجھ لیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پہلے شوہر ہی سے دوسری یعنی دوبارہ نکاح کر کے رہنا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر طلاق بائن دی ہو، اگر طلاق رجعی دی ہو، پہلے طلاق رجعی کا مسئلہ سمجھیں، طلاق رجعی دی ہو، ٹھیک ہے، اور عدت ابھی ختم نہ ہوئی ہو، عدت باقی ہو، تو پھر اس صورت میں تو رجوع ہو جائے گا، رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اگر طلاق رجعی میں عدت کے دوران رجوع نہیں کیا اور عدت پوری ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، تو اب اس کے بعد یعنی عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی کو آپس میں خیال آیا اور آپس میں جو کچھ ہوا اس پر افسوس ہوا، ندامت ہوئی، اور سمجھا کہ بھئی ہمارا تو فائدہ اسی میں ہے، ہمارے بچے تھے یا کسی بھی وجہ سے کہ ہم دوبارہ آپس میں رہیں، تو دوبارہ نکاح کر کے رہ سکتے ہیں جبکہ طلاق رجعی ہو، یعنی ایک یا دو طلاقیں ہوں، ایک یا دو طلاقیں ہوں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں تو مسئلہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اب وہ آپس میں نکاح کر کے نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ طلاق رجعی کی، یعنی ایک یا دو طلاقوں کی صورت میں یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی، اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر پشیمان ہوا اور چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لیں، اور اس کی بیوی یعنی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کی بہن بھی اس پر آمادہ ہو گئی۔ لیکن جب اس شخص نے حضرت معقل سے اس کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر غصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا، تمہیں عزت دی، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے دی، اور تم نے اس کی یہ قدر کی تھی کہ اس کو طلاق دے دی، اور اب پھر تم میرے پاس آئے ہو کہ دوبارہ نکاح کروں؟ خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں لوٹے گی۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی چچزاد بہن کا پیش آیا۔ ان واقعات پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں حضرت معقل حضرت جابر کے اس رویے کو ناپسند اور ناجائز قرار دیا گیا۔ اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ آیت کریمہ کے سنتے ہی حضرت معقل بن یسار کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر اس شخص سے اپنی بہن کا دوبارہ نکاح کیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اس کی تعمیل فرمائی، فوراً آیت پر عمل کیا۔ اس آیت کے خطاب میں وہ شوہر بھی داخل ہوں جنہوں نے طلاق دی ہے، اور لڑکی کے اولیاء بھی، دونوں کو یہ حکم دیا گیا کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی مت روکو مطلق عورتوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کریں، خواہ پہلے ہی شوہر ہوں جنہوں نے طلاق دی تھی، یہ دوسرے لوگ، مگر اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یعنی جب دونوں مرد اور عورت شرعی قاعدے کے مطابق رضامند ہو جائیں تو نکاح سے نہ روکو۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا اگر دونوں کی رضامندی نہ ہو، کوئی کسی پر زور زبردستی کرنا چاہے تو سب کو روکنے کا حق ہے، یا رضامندی بھی ہو مگر شرعی قاعدے کے مطابق نہ ہو، کیسے مثلا بلا نکاح آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے پر رضامند ہو جائیں، دوبارہ وہیں جا کر رہنا شروع کر دیں اور نکاح نہ کریں، یہ 3 طلاقوں کے بعد ناجائز طور پر آپس میں نکاح کر لیں، یا عدت کے ایام میں دوسرے شوہر سے نکاح کا ارادہ ہو، کیونکہ عدت کے دوران عورت نکاح نہیں کر سکتی کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے مرد سے، تو ہر مسلمان کو بالخصوص ان لوگوں کو جن کا ان مرد و عورت کے ساتھ تعلق ہے روکنے کا حق حاصل ہے، بلکہ
بلکہ بقدر استطاعت روکنا واجب ہے۔ اسی طرح کوئی لڑکی بلا اجازت اپنے اولیاء کے، اپنے سرپرستوں کے، اپنے کفو کے خلاف، اپنی برابری کے خلاف دوسرے کفو میں نکاح کرنا چاہے، یا اپنے مہر مثل سے کم پر نکاح کرنا چاہے، جس کا اثر خاندان پر پڑتا ہے، جس کا اس کو حق نہیں ہے، تو یہ رضامندی بھی قاعدہ شرعی کے مطابق نہیں۔ اس صورت میں لڑکی کے اولیاء کو اس نکاح سے روکنے کا حق حاصل ہے۔ اذا تراضوا کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کے نکاح بغیر اس کی رضا یا اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی عاقلہ بالغہ لڑکی ہو تو اس پر زبردستی نکاح کے معاملے میں نہیں کی جا سکتی۔ نکاح چاہے وہ پہلی بار کر رہی ہو یا دوسری بار، اس کی مرضی کے ساتھ ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر میں فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کے لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ان احکام کو پورا پابندی کرے، اور جو لوگ ان احکام کی اتباع میں کوتاہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان میں گڑبڑ ہے، وہ اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔ اور فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، یعنی ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ ان کی خلاف ورزی کے نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ فساد ہے، کیونکہ عاقلہ بالغہ جوان لڑکیوں کو مطلقاً نکاح سے روکا گیا، ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے، اور دوسری طرف ان کی عفت، ان کی عزت، ان کی عصمت کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور تیسرے اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں، اس کا وبال ان لوگوں پر بھی عائد ہوگا جنہوں نے ان کو نکاح سے روکا، اور وبال آخرت سے پہلے بہت ممکن ہے کہ ان مجبور عورتوں کا یہ ابتلا خود مردوں میں بھی آپس میں لڑائی جھگڑے قتل و قتال تک نوبت آ جائے، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ان ماں باپ کو سوچنا چاہیے جو اپنی جوان بچیوں کے رشتے ان کی مرضی کے مطابق نہیں دیتے، یا کبھی لڑکے کی جاب پسند نہیں آتی، کبھی اس کی سیلری کم ہوتی ہے، کبھی وہ ویل سیٹل نہیں ہوتا، کبھی کیا، اور یہی کرتے کرتے یعنی شادی لڑکی کی کرنی ہوتی ہے اور رشتے ماں باپ کو پسند نہیں آتے، اور لڑکیوں کی جوانی کی عمر گزر جاتی ہے۔ تو یہ لڑکیاں بالفعل خدا نخواستہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوں گی تو اس کا پورا وبال ان کے والدین پر بھی آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، اور اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، اسی میں تمہارے لیے پاکی ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی تمہاری مصلحتوں کو اللہ تعالی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ یعنی جو لوگ مطلقہ عورتوں کو نکاح سے روکتے ہیں وہ اپنے نزدیک اس میں کچھ فوائد سوچتے ہیں، کچھ مصلحتیں سوچتے ہیں، مثلا اپنی عزت اور غیرت کا ان کا خیال ہوتا ہے، یہ کہ ان کی شادی کے بدلے میں کچھ مالی منفعت حاصل کی جائے، یا اس طرح کی کوئی بھی مصلحت ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان حقائق، امور اور معاملات کے انجام سے بے خبر ہے، اس لیے وہ اپنے ناتمام غور و فکر اور ناقص رائے سے کبھی ایسی چیزوں کو مصلحت اور فائدہ سمجھ لیتے ہیں جس میں اس کی ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کی بات پر عمل کرو۔ اور اگلی آیت میں
طلاق ہی کے ضمن میں رضاعت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ یعنی طلاق کے بعد اگر عورت کی گود میں بچہ ہو، اس کی پرورش کس طرح ہوگی، بچے کی ذاتی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا، یہ مسئلہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ رضاعت کے ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں دودھ پلانا، چونکہ بچہ مرد کا حق ہوتا ہے اور دودھ عورت پلاتی ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ جب مرد اور عورت کی ارادگی کی صورت میں بچے کی پرورش کیسے ہوگی، جبکہ اصولاً بچے کو مرد کی تحویل میں چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ارادگی کی صورت میں اپنی ماں کا دودھ پلانے میں خاص حکمت ہے کہ اگر اپنا بچہ اپنی ماں کے بجائے کسی دوسری عورت کا دودھ پیے گا تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور نکاح کے متعلق رضائی ماں کا بھی وہی احکام ہیں جو حقیقی ماں کے ہیں۔ لہذا جب بچہ نکاح کے قابل ہوگا تو جس طرح اس کا نکاح حقیقی ماں کی رشتہ داری کی وجہ سے بعض عورتوں سے حرام ہے، اسی طرح رضائی ماں کی وجہ سے جو رشتہ دار بہن، چچی، بھتیجی، خالہ، بانجی وغیرہ ہوں گے ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی کہ طلاق کی صورت میں جہاں تک ممکن ہو مطلقہ عورت کا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے، لہذا اس کے لیے حکام نازل فرمائے۔ اور آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ حرمت علیکم امہاتکم، اور اس میں پھر رضاعت یعنی دودھ پلانے کے متعلق فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں، جن فقہاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے وہ رضاعت کی مدت 2 سال بتلاتے ہیں، حولین کاملین۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت کی انتہائی مدت 2.5 سال ہے، اور وہ دلیل لیتے ہیں سورہ احقاف کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے جو کہ 2.5 سال بنتے ہیں۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں 2 سال کا ذکر آئے تو یہ قانونی مدت رضاعت ہے، یعنی قانونی حیثیت سے 2 سال تک دودھ پلانا ضروری ہے، تاہم اس سے زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، لیکن کسی کو 2 سال سے زیادہ عرصہ کے لیے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاقی طور پر اگر ماں اگر رضامند ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت میں دودھ پلانے کا حکم سب سے پہلے حقیقی ماؤں کو دیا گیا، والوالدات یرضعن اولادہن، اور حقیقی ماں کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت اپنے خامند کے نکاح میں ہے اور دودھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے، ایسی حالت میں دودھ پلانا ماں پر واجب ہے اور اس کے خرچے کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو چکی ہے مگر ابھی عدت میں ہے، اس حالت میں بھی دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں پر ہے، البتہ ماں اور بچے کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے جب تک عدت ختم نہ ہو۔ ہر قسم کا خرچہ، خوراک، لباس، رہائش، علاج وغیرہ سب اس مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو کر عدت ختم ہو چکی ہے، اس حالت میں عورت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اب بچے کی پرورش کی ساری ذمہ داری اس کے باپ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر بچے کی حقیقی ماں دودھ پلانے پر رضامند ہو تو باپ کو چاہیے کہ اسے پہلے رکھے، اسے اولیت دے اور اس کا خرچہ معمول کے مطابق برداشت کرے۔ ہاں اگر عورت معمول سے زیادہ خرچہ طلب کرے تو پھر اسی کی خدمات حاصل کرنا ضروری نہیں، مرد کسی دوسری عورت کو اجرت دے کر بچے کو دودھ پلوا سکتی ہے۔ اور بعض اوقات حقیقی ماں کا دودھ کسی عارضہ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مضر صحت ہوتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے،
کہ دودھ اتنا کم ہے کہ بچے کی پرورش ٹھیک طور سے نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب معاوضہ ادا کر کے کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے۔ اور آج کل تو چونکہ بہرحال مصنوعی دودھ بھی آ چکے ہیں اور بہت سے ذرائع ہیں، تو ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب یہ بات یہ طے ہو جائے کہ ماں ہی بچے کو دودھ پلائے گی، تو پھر ایسی ماؤں کو خوراک اور لباس کی ذمہ داری دستور کے مطابق بچے کے باپ پر ہوگی۔ عورت خواہ مرد کے نکاح میں ہے، یہ مطلقہ ہو کر عدت گزار رہی ہے، اس کے اخراجات مرد برداشت کرے گا، اور اگر عورت عدت پوری کر کے بالکل جدا ہو چکی ہے تو پھر اس کو اسی طرح اجرت دی جائے گی جس طرح کسی غیر عورت کو دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مثلا عورت کو کوئی بیماری ہے، کوئی عارضہ ہے اور وہ دودھ پلانے کے قابل نہیں ہے، کہ دودھ پلانے سے اس کی صحت کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مرد کی مالی حالت کمزور ہے تو پھر اس کی حیثیت سے زیادہ اجرت طلب نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو اس کا اپنا بچہ ہونے کی بنا پر نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، چونکہ اس کو بچے سے محبت ہے اور اس کی ممتا کا تقاضا ہے کہ اسے خود دودھ پلائے، تو اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ماں کو کم اخراجات پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور ولا مولود اللہ بولدی، اور نہ باپ کو محض اس وجہ سے تکلیف دی جائے گی کہ وہ بچے کا باپ ہونے کی وجہ سے اس کی پرورش کرنے پر مجبور ہے، مگر وہ اپنی حیثیت سے زیادہ اجرت نہیں دے سکتا، لہذا ماں کو اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بچے کے باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معاملہ افہام و تفہیم کے ذریعے دستور کے مطابق ایک درمیانی راستہ نکال کر اور باپ کی مالی حالت کے پیش نظر طے کرنا چاہیے۔ اور اسلام میں ویسے بھی ایک عام قانون ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا دستور بھی یہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچے کا باپ فوت ہو چکا ہو تو اس کی رضاعت کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ تو فرمایا کہ وعلی الوارث مثل ذلک، جس طرح باپ بچے کی پرورش کا ذمہ دار تھا، اسی طرح اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں وارث اس کی ذمہ داری قبول کرے گا۔ اب وارث سے کون سا وارث مراد ہے؟ تو یہ بھی ہے کہ اس کے معنی تمام وارث ہوں گے، یعنی ہر وارث ترکہ سے جس قدر وراثت کا حقدار ہے، اسی نسبت سے وہ یتیم بچے کی پرورش کا خرچ بھی برداشت کرے گا۔ تو یہ ہے، اس طرح ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگرچہ رضاعت کی مدت عام طور پر 2 سال مقرر کی گئی ہے، لیکن فإن ارادوا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، اگر بچے کے ماں باپ باہم رضامندی اور مشاورت سے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ بچے کی بہتری مطلوب ہو۔ اگر وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد بچہ ماں کے بغیر اچھی طرح اور کھا پی سکتا ہے، پرورش پا سکتا ہے، تو باپ کو حق ہے کہ وہ اس کو لے جائے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم بچے کی حقیقی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے بچے کو دودھ پلانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس کے لیے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن کیا شرط ہے؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو کچھ ان سے مقرر کیا ہے اسے دستور کے مطابق ادا کرو، اس میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، جو اجرت طے کر لو وہ ادا کر لو۔ تاہم یہ بات بتا دی ہے کہ دودھ پلانے کا پہلا حق ماں کو ہے، کیونکہ جو ممتا حقیقی ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ دوسرے کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہرحال اگر کسی مجبوری کی وجہ سے حقیقی ماں سے دودھ پلانا ممکن نہ ہو تو دوسری عورت کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو اس معاملے میں واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ بغیر وجہ کے نہیں ہیں، بلکہ اس نے یہ احکام اپنی خاص حکمت اور انسان کی بہتری کے لیے دیے ہیں۔ ان کے مطابق عمل کرو، اور پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ کسی ہیرا پھیری سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹال سکو گے۔ یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، خوب یاد رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے، تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے، لہذا اس کے احکام کی نافرمانی کا ارادہ کرتے وقت اس کے عذاب کو بھی نگاہوں میں رکھ لینا، اور سوچ سمجھ لینا کہ جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت برداشت کے مطابق۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب۔ وعلى الوارث مثل ذلك، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورت سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔